ملتان اندرون شہر میں تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر ہو گیا۔ حرم گیٹ کے ارد گرد تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن چکا۔ حرم گیٹ کی دیواریں خستہ جبکہ پینافلیکس اور پوسٹر سے خوبصورتی مانند پڑ چکی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان اندرون شہر میں تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر ہو گیا ہے۔ حرم گیٹ کے ارد گرد تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا۔ حرم گیٹ کی دیواریں خستہ جبکہ پینافلیکس اور پوسٹر سے خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان اندرون شہر میں تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر ہو گیا ہے۔ حرم گیٹ کے ارد گرد تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا۔ حرم گیٹ کی دیواریں خستہ جبکہ پینافلیکس اور پوسٹر سے خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ ملتان اندرون شہر میں تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر ہو گیا۔ حرم گیٹ کے ارد گرد تجاوزات کے باعث ٹریفک جام معمول بن چکا۔ حرم گیٹ کی دیواریں خستہ جبکہ پینافلیکس اور پوسٹر سے خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان اندرون شہر کا تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر۔ ملتان میں یہ تاریخی حرم گیٹ کی دیواریں خستہ حالی کا شکار، پینافلیکس اور پوسٹر سے حرم گیٹ کی خوبصورتی ماند پڑ چکی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں سہیرا طارق سے۔ سہیرا، بتائیے گا اس سے متعلق۔ سہیرا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان اندرون شہر میں تاریخی حرم گیٹ تجاوزات کی نظر ہو گیا ہے۔ حرم گیٹ کے ارد گرد تجاوزات کے باعث ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا۔ حرم گیٹ کی دیواریں خستہ جبکہ پینافلیکس اور پوسٹرز خوبصورتی ماند پڑ گئی۔ سہیرا طارق سے رابطہ بحال ہو چکا ہے۔ سہیرا، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں ملتان اندرون شہر کے تاریخی دروازے حرم گیٹ کے باہر موجود ہوں، اور ملتان شہر چونکہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور ایسے میں ملتان کے جو تاریخی دروازے ہیں وہ بھی خاص اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے اس تاریخی حرم گیٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ بری طرح سے ماند پڑ چکی ہے۔ یہاں پر جو پینافلیکسز لگائے گئے ہیں، ان پینافلیکسز کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کی جو تاریخی حیثیت تھی وہ خراب ہونے لگی ہے۔ عرصہ دراز سے یہاں پر تعزین و آرائش کا کوئی کام نہیں کیا گیا اور یہاں پر ٹریفک جیم رہنا جو ہے وہ معمول بن چکا ہے۔ کیمرہ مین آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے اس سائٹ پر جو ٹریفک کا یہاں سے ہر وقت گزر رہتا ہے، رکشے والے ہوں یا ریڑھی بان ہوں، وہ بھی یہاں پر اکثر گزرتے ہیں اور انہوں نے اس جگہ کو اپنی آماج کا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں یہاں پر، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، آپ یہی رہتے ہیں؟ نہیں، میں چوک سرور شہید سے آیا ہوں۔ تھوڑا سا بتائیں گے، تاریخی دروازے ہماری تاریخی اہمیت کے حامل ہیں لیکن یہاں پر کوئی تعزین و آرائش نہیں ہو رہی اور ٹریفک بھی جیم رہتی ہے۔ جی، میں نا صبح سے یہیں پہ کھڑا ہوں، تقریباً 1 گھنٹہ سے۔ یہاں پہ نا کوئی بیٹھنے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے، کوئی تعزین و آرائش نہیں ہے۔ مسافر یہاں پہ بہت تنگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھینک یو۔ ہو گیا جی، ان کا کہنا ہے کہ ایک تو یہاں پر بیٹھنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جو شہری یہاں پر آتے ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا یہاں پر کرنا پڑتا ہے، جو مسافر یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ پھول فروش ہیں، کچھ رکشے والے ہیں جنہوں نے اس جگہ کو اپنی آماج گاہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور اس تاریخی دروازے کی تعزین و آرائش کا کام جو ہے وہ بھی کبھی نہیں کیا گیا۔ آپ یہاں پر کب سے موجود ہیں؟ میں بیٹا 50 سال سے۔ تو کبھی دیکھا اس دروازے کی خستہ حالی کے اوپر کوئی کام ہوا ہو؟ ہاں بیٹا، کام ہوا تھا، یہ اٹلی والوں نے کرایا تھا کام۔ یہ نقشہ جو ہے نا، یہ ملتان کا، اس شاید میری 70 سال کی عمر ہے، اور یہ اٹلی والے نے کرایا تھا سارا۔ پہلے یہاں نا ٹانگے ہوتے تھے، ٹانگے بنتے تھے اور کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھو نا کتنا خوبصورت بنا دیا۔ یہ بتائیں کہ ٹریفک وغیرہ اکثر جیم رہتی ہے تو اس کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے؟ ٹریفک جو ہے نا وہ تو بیٹا ہر طرف یہی حال ہے۔ کراچی میں دیکھ لو آپ، لاہور میں دیکھ لو، کئی بندے ٹرین اس کے نیچے بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں۔ بات یہ نا، یہ تو یہ قدرت کا عمل ہے، جتنی عوام بڑھ گئی ہے نا تو اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ کا کہنا ہے کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی ٹریفک جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے بھی ٹریفک جیم ہوتا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس تاریخی دروازے کی، اس تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے
2021 میں جو ہے وہ فنڈز دیے گئے تھے اور اس کی تعزین و آرائش کا کام کیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ دروازہ جو ہے وہ شدید خستہ حالی کا شکار ہے، اور جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، جو شہری یہاں پر آتے ہیں، جو سیاح یہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر کوئی خاص بندوبست نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو سیاحت کے مقصد سے آتے ہیں وہ یہاں پر تصاویر وغیرہ بنواتے ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت صرف ہمیں جمع غفیر جو ہے شہریوں کا وہ دکھائی دے رہا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مسافر خانہ بھی بنایا گیا تھا جس کو ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا۔ ایک اور یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کب سے حرم گیٹ پر موجود ہیں؟ جی ہاں، کافی سال ہو گئے، خستہ حال ہو گیا ہے دروازہ؟ یہ 25 سال ہو گئے ہم ادھر آئے۔ ایک اور یہاں پر شہری موجود ہیں، آپ کہاں سے ہیں؟ ملتان سے۔ یہ بتائیے گا، تاریخی دروازہ ہے، خستہ حال ہو چکا ہے، تجاوزات اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ جو ملتان کی ثقافت ہے وہ اجاگر کرنی چاہیے۔ ملتان قدیمی شہر ہے، ملتان کو ہی اپنا سیٹ ہونا چاہیے کہ پرانا شہر ہے ملتان۔ ہمارے ملتان کی 4-5 دروازے ہیں، ان کو مکمل ہونا چاہیے۔ جی، شہریوں کی بھی آپ نے بات سنی ہے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تاریخی ورثے کی حیثیت رکھنے والا جو ملتان شہر ہے اور اس کا جو تاریخی دروازہ ہے حرم گیٹ، اس کی تعزین و آرائش کا کام ہونا چاہیے اور یہاں سے تجاوزات کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ جی، یہاں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ سہیرا طارق براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ۔ کوٹ مٹھن میں ایک اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتیں بڑھ گئیں تو دوسری جانب حکومت پنجاب عوام کو سستا آٹا فراہم کرنے کے لیے متحرک۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 5,000 روپے فی من کے حساب سے آٹا فروخت ہو رہا ہے۔ مزید بات کریں گے محمد افضل فریدی سے، جی بتائیے گا۔ جی، کوٹ مٹن میں آٹے کی بڑھتی قیمتوں سے جہاں غریب طبقہ پریشان حال ہے تو وہیں پہ حکومتی سطح پر سرکاری آٹے کی سستا سرکاری آٹے کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے ساری ہے۔ 905 روپے فی 10 کلو کے حساب سے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکاندار ہیں، خریدار ہیں، ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کریں گے۔ بھائی کیا کہیں گے، آٹے کی خریداری کی ہے، پرائیویٹ طور پہ آٹے کی قیمتیں کیا ہیں اور یہاں پہ کس طرح سے خرید کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، ہمیں حکومت کی پنجاب کی طرف سے یہاں پہ آٹا مل رہا ہے، ہمیں 905 روپے کا 10 کلو یہاں پہ پیکیج مل رہا ہے ہمیں حکومت کی طرف سے۔ لیکن ہماری ایک اپیل ہے حکومت پنجاب سے اور اپنا ڈپٹی کمشنر صاحب سے، پیرا فورس سے اور ڈی ایف سی صاحب سے اپیل ہے، بھرپور طریقے سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ چکی پہ آٹا لینے جاتی ہے وہاں پہ 5,000 سے ہمیں آٹا مل رہا ہے، 5,000 فی من۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ان کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ ہر غریب آدمی اس سے مستفید ہو سکے اور اس کو آسانی کے ساتھ سستا آٹا مہیا ہو سکے۔ سستا آٹا مہیا ہو سکے، سرکاری سطح پہ سستے آٹے کی فراہمی تو کی جا رہی ہے، لیکن چکی مالکان جو ہے وہ 5,000 روپے فی من کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پر دکاندار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی کیا کہیں گے، آٹے کی فراہمی کا سلسلہ کس طرح سے جاری ہے؟ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا، جن کی وجہ سے مارکیٹ میں آٹا 905 روپے سپلائی ہو رہا ہے اور عوام کو آسانی سے فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چکی مالکان جو ہے وہ من مرضی کا آٹا بیچ رہے ہیں 5,000 روپے من، لیکن حکومت پنجاب بہت اچھا اقدام کر رہی ہے، غریب عوام کو 905 روپے 10 کلو کے حساب سے آسانی سے آٹا مل رہا ہے اور بہت خوش ہے عوام۔ عوام خوش ہے، آسانی سے غریب عوام کو سرکاری سطح پہ آٹے کی فراہمی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور عوام کا یہ بھی مطالبہ دیکھنے میں آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر راجن پور سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عام سطح پر آٹے کی جو بڑھتی قیمتیں ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب عوام جو ہے وہ ہر جگہ سے سستا آٹا خرید سکے۔ جی بہت شکریہ محمد افضل فریدی آپ کا۔ لودھرا میں کمر توڑ مہنگائی، آٹا مزید مہنگا ہو گیا، معیاری آٹے کے نرخ 126 روپے کلو تک جا پہنچے۔ سٹال مالک کا کہنا ہے کہ دن میں 800 کماتا ہوں، 2 کلو آٹے میں دہاڑی ختم ہو جاتی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا آصف حنیف۔ جی آصف بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں بڑھتی مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور اس وقت پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح لودھرا شہر میں بھی آٹا اور سستا آٹا جو ہے وہ عام دہاڑی دار مزدور کے لیے سنگین مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ 126 روپے کلو پر پہنچ چکا ہے معیاری آٹا جو کھانے کا آٹا ہے، جبکہ انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ سستا آٹا مارکیٹوں میں
बड़े आराम से बड़े तरीके से फराहम किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागजी दावे साबित हो रहे हैं। फ्लोर मिल्स आटा महंगा दे रही हैं और परचून फरोशों का ये कहना है कि आटा जब फ्लोर मिल से महंगा मिलेगा, सरकारी आटा उन्हें फराहम नहीं किया जाएगा तो फिर महंगा ही बिकेगा, इसलिए 126 रुपए किलो में फरोख्त करना मजबूरी है। हमारे साथ एक 30 साल के मालिक मौजूद हैं यहाँ, जो छोटा सा स्टॉल लगा के खड़े हैं। हजूर दसाओ क्या हालात हैं, आटा भाव मांगा था? हालात बहुत खराब हो गया, चाह 30 रुपए ले रहे हैं, हालात बहुत खराब है, आटा बहुत महंगा है। ये मेहरबानी करो, कोशिश करो घट कराए, ये नहीं ले सकते, हमारा चाय का टाल है, ये चाय बिकती नहीं, आटा इतना महंगा है, महंगाई इतनी कर रखी है, मेहरबानी करो। मेहरबानी करें, आटा बहुत महंगा है। एक और भाई साहब खड़े हैं, नौजवान, आप बताइएगा क्या पोजीशन है? आटा 126 रुपए किलो है मार्केट में। सर जी आटे की तो आप ना ही पूछें, आटा इस तरह महंगा हो रहा है जो समझ ही नहीं आ रहा है। आटे का थैला जो पहले मिलता था 1500-1600 का, वो 1900 का तक मिल रहा है। सरकारी आटा करके जिस दुकान पे लगे हुए बैनर के सरकारी आटा जैसे है, वो कहते हैं भाई आटा मिल दे ही नहीं रहा, हम आपको कहाँ से दें। अब महंगा आटा जो इतना बंदा क्या ले करेगा? हमारे घर में हम 3 बंदे, अगर हम 3 बंदे 2 किलो आटा लें तो हमारे पीछे दिहाड़ी मेरी सरी खत्म हो जाती है। अब महंगाई के हाल आप खुद देख सकते हैं, हुकूमत से बिल्कुल हुकूमत से इल्तिजा कर रहे हैं यहाँ लोग और गरीब तबका के खुदारा आटा सस्ता किया जाए, इंतजामिया चेक एंड बैलेंस रखे। दुकानदारों से बात की है तो दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें फ्लोर मिल्स आटा महंगा दे रही है, सस्ता आटा जो इंतजामिया ने मुकर्रर किया था वो दुकानों पे फराहम किया जाए ताकि लोगों तक सस्ता आटा पहुंच सके। इस सारी कश्मकश में इस वक्त गरीब और देहात शदीद परेशानी का शिकार है। जी राना आसिफ हनीफ तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्तान में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। लीगी टिकट होल्डर साहबजादा साबिक गवर्नर पंजाब आसिफ रफीक का कहना है कि गंदम सीजन खत्म होने पर मिडल मैन नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मजीद जान लेते हैं जुनेद अनवर से। जी जुनेद अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त आटे की कीमत में रोज़ ब रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। इसी तरह रोटी की कीमत में भी जो है वो इजाफा है। रोटी इस वक्त 20 रुपए से जायद में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है, जबकि आटा 120 रुपए किलो से जायद की रकम में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि हुकूमत ने दावा किया था कि सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम को मुहैया किया गया। इस वक्त आसिफ रफीक रिजवाना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक गवर्नर के साहबजादे भी हैं और लीगी टिकट होल्डर भी हैं। देखें जी, हुकूमत की जहाँ तक बात करें तो हमने तो तकरीबन 2200 का रेट निकाला था और वही चलता भी रहा, पूरा सीज़न भी साल भर तकरीबन होने वाला है। और रोटी सस्ती भी थी, मकसद यही था। हालांकि किसान के लिए मुश्किल तो है, आप भी किसान है समझते हैं, हमारा भी इसी एग्री फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके बावजूद अवाम का हमारा था कि उसको रिलीफ मिले, वो हुआ। अब जो है इस टाइम सीज़न एंड पे है तो मिडल मैन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत इस पर एक्टिव है और इसका हम फौरी एक्शन ले रहे हैं और इनको मिडल मैन को कंट्रोल कर रहे हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी भी जहाँ जहाँ पे इलीगल स्टोरेज है वहाँ पे भी एक्शन ले रही है। पर कुछ ऐसे मामलात आए हैं जिसमें कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने पीरा के साथ मिल के प्रॉपर रेट्स किए हैं और वहाँ से गंदम को रिकवर भी किया। ऐसी जो इलीगल स्टोरेज थी, जहाँ लीगल है वहाँ तो चलें ठीक है, तो उसका मकसद यही है कि ताकि जो उन्होंने स्टोर करके ये जो मिडल मैन स्टॉकिस्ट और उसको मैनिपुलेट करते हैं उसको ताकि वो निकालें वहाँ से और आवाम तक दें और सस्ती कीमत पे हो। और ये हो रहा है और इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगे और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आसिफ रफीक रिजवाना साहब का लीगी टिकट होल्डर, उनका कहना है कि जो आटा और रोटी महंगे दामों बिक रही है मगर हुकूमत इस पर एक्शन ले रही है। पीरा और फूड अथॉरिटी भी जो है इसके ऊपर सरगर्म है और उनका कहना है कि आने वाली जो नई गंदम होगी उसके रेट पर हुकूमत जो है वो शुरू से ही करेगी। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर आपका। हतीची और इसके गिरदोनवा में खुश्क लकड़ी के रेट में होशरुबा इजाफा। सर्दी की शिद्दत के बायस तलब बढ़ने से खुश्क लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। मजीद बताएंगे मलिक अतीक लॉन्ग। जी मलिक अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, हथेजी और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ जो खुश्क लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। तकरीबन फी मन 1000 से 1200 रुपए लकड़ी फरोख्त हो रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जो लकड़ी फरोख्त लेने आए हैं, उनसे सवाल से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी भी क्या कहना चाहेंगे? जी सी बिल्कुल, पहले असा 700 तो 800 रुपये मन गिनदे से, हुण 1000 तो 1200 रुपये मन थी खड़ी है। पहले भी साढ़े इलाके गुरबत आवाम की फसल कहनी बड़ी महंगाई थी खड़ी है। लकड़ खास कर बहुत महंगी थी गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, जो 800 रुपये फी मन में मिलने वाली लकड़ी की कीमत जो आज 1000 से 1200 रुपये फी मन में फरोख्त हो रही है। लिहाजा शहरियों की तरफ से हुकूमत वक्त यही अपील की जा रही है कि खुश्क लकड़ी की जो कीमत है कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक अतीक लॉन्ग आपका।
ملتان میں ہیڈ سکنڈری روڈ کے مکین ترقیاتی کاموں کے منتظر، روڈ کے مسائل کم نہ ہو سکے، خراب روڈ کی وجہ سے گزرنے والے شہری اذیت میں مبتلا، تاجر برادری بھی ٹوٹے پھوٹے روڈ سے شدید متاثر۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیب بخاری سے۔ جی سہیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم ہیڈ سکنڈری پہ موجود ہیں۔ یہاں پر جو روڈ ہے وہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ خراب روڈ کی وجہ سے گزرنے والے جو شہری ہیں، جو علاقہ مکین ہیں، ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا ہے۔ کئی بستیوں کا راستہ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے، مگر روڈ کی تعمیر جو ہے وہ تحال نہیں ہو سکی ہے۔ مزید لوگوں سے بات کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا ہیڈ سکنڈری روڈ کب سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سر جس ٹائم ہیڈ سکنڈری نہر دی پل بنی ہے، پل بننے کے باوجود بننی ہے، ایک دفعہ موقع ملے تو انہوں 5-10 فٹ چوڑا کرتے ہیں، لیکن جو ٹھیکیدار ہے انہیں 5-6 فٹ مزید کم کر دی ہے۔ پل بنا کے ان بعد ایک کھنڈر بڑھا کے رکھ دیتے ہیں، جو بھی سواری والا لوگ لگتا ہے، پیدل لگتا ہے، جو کسی قسم کی کوئی وزنی چیز لگتی ہے، انہوں بڑی پریشانی کا سامنا ہے پیا۔ اتھاں دے جو انتظامیہ ہیں، جو سیاستدان ہیں، کسی قسم کا رسپانس نہیں کرتے پے کہ اتھاں دی عوام دے واسطے کسی قسم کی کوئی سہولت ہونی چاہیے۔ ووٹ گھنن دے باوجود بھی انہوں نے آج تک کسی قسم کا کوئی اچھا کم یا اچھا رسپانس عوام کو نہیں دیتا۔ روڈ کی بہت ضرورت ہے، عوام کو بہت دشواری پیش آ رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے یہ راستے سڑک بنے کو۔ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ روڈ بنوایا تھا، اس کے بعد جب وزیر اعظم تھے اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو نہیں بنایا گیا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ٹریفک کو بہت دشواری ہو رہی ہے، آنے جانے والے لوگ جو ہیں بہت تنگ ہو رہے ہیں۔ تو ہم بھی حکومت سے اپیل کریں گے کہ اس کو بنوائے تاکہ لوگ جو ہے آسانی سے اس کو بنوایا جائے۔ ذہن مناظر دکھائیں کہ کتنی ٹریفک کا فلو ہے یہاں پر، اور روڈ پر سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہی مطالبہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ علی قاسم گیلانی صاحب کا یہ حلقہ ہے، اس روڈ کی جلد تعمیر و مرمت ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس روڈ کی جلد تعمیر و مرمت کروائیں۔ ملتان شہر کے اہم سیاحتی مقام قلعہ پر صاف پانی کی شدید قلت، شہری مہنگے داموں دکانوں سے پانی کی بوتلیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ قلعہ پر عرصہ دراز سے واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد خان سے۔ جی احمد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملتان میں جنوبی پنجاب بھر سے دور سے آنے والے جو شہری ہیں قلعے پر، ملتان میں جو ہے وہ یہاں پر قلعے پر صاف پانی سے جو ہے وہ محروم ہے۔ یہاں پر لگائے گئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو فلٹریشن پلانٹ ہے ان کو جو ہے وہ گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے، جو کہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ٹوٹیاں تک جو ہیں وہ چوری ہو چکی ہے، جس سے جو ہے وہ شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے سے بات کرنے کے لیے بھی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے۔ بیٹے ہم تو دیکھ رہے ہیں جب سے یہ لگا ہے نا، صرف 15-20 دن چلا ہے، اس کے بعد پانی بند ہو گیا۔ میں ادھر بسکٹ بھیجتا ہوں قلعے کے اوپر، غریب آدمی دور سے آئے لیکن ادھر پانی کا کوئی صاف پانی پینے کا کوئی نظام ہی نہیں۔ مہربانی ہوگی اگر یہ صاف پانی پانی چالو ہو جائے تو بہت دور سے لوگ آتے ہیں لیکن پانی ادھر پینے کو نہیں ملتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے؟ یہ فلٹریشن پلانٹ بہت اچھی بات ہے، ملتان حکومت نے نیا فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے تو اس کا وہ تالا مار کے وہ چلے گئے، ان کو چاہیے یہ تالا کھولیں اور یہاں تاکہ دن کے وقت لوگ پانی پینا چاہتے ہیں پانی پئیں اور اس سے مستفید ہوں۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ تالا بھی لگایا ہوا ہے لیکن پانی نہیں مل رہا، صاف پانی جس کے مقصد کے لیے اس فلٹریشن پلانٹ کو لگایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ مزید بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ چاہیے بھی پردیسی آتے ہیں وہ بیچارے بہت تنگ ہوتے ہیں، یہ پلانٹ اس لیے لگایا وہ پانی ہمیں صفا ملے، مگر یہ 5-7 سال ہوئے پانی نہیں مل رہا ادھر، پردیسی بہت تنگ ہو رہے ہیں ادھر۔ اس کو 2019 میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا، لیکن یہاں کے جو شہری ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ 6 ماہ صرف چلایا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، جبکہ شہریوں نے بھی اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جبکہ اس فلٹریشن پلانٹ کو شہریوں کے لیے صاف پانی کے لیے جو ہے وہ پینے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو بند کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ فعال کیا جائے تاکہ شہری جو ہیں دور دراز سے آنے والے صاف پانی پی سکیں۔ بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، روہی کی خبر پر انتظامیہ متحرک، تلمبہ میں صفائی کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر کے مصروف ترین تھانہ روڈ پر صفائی ہوتے ہی شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ شہریوں کا اس بارے کیا کہنا ہے، تفصیلات جان لیتے ہیں غلام احمد سے۔
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा में। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही रोही पर खबर ब्रेक हुई है, साफ सुथरा पंजाब की टीम है मुतहरक हो गई है। तुलंबा का मसरूफ तरीन रोड, थाना रोड पर सफाई कर दी गई है। जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए थे वो कूड़ा क्रिकेट उठा लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ ताजर मौजूद है, दुकानदार मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप हमें बताइएगा कि जैसे ही रोही पर खबर ब्रेक हुई है तो सफाई कर दी गई है, इस सवाल से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सुबह हम आए, हमारी दुकानों के आगे कचरे के ढेर लगे हुए थे। ये तुलंबा का मसरूफ तरीन जीटी रोड है, मेन रोड है, और जगह जगह कचरे के ढेर पड़े थे। जैसे ही हमने रोही टीम से रब्ता किए, फौरन टीम आई है, उन्होंने हमारी खबर चलाई है, तो रोही ने हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई है। आला हुकाम ने फौरन रोही की खबर पे एक्शन लिए और हमारे रोड्स क्लियर कर दिए गए हैं। जगह जगह से कचरे के ढेर उठा लिए गए हैं और हम मुतमईन हैं और हम स्पेशली रोही टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उससे भी बात कर लेते हैं। जी, सफाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई न्यूज़ देता, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम। जब हमारी दुकानदार से बात हुई, दुकानदार का कहना है हम रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई। जैसे ही खबर चली है तो इंतजामिया ने एक्शन लिया है। तो जो तुलंबा का मेन रोड है, मसरूफ तरीन रोड है, थाना रोड, उस पर सफाई कर दी गई है। जो कचरे के ढेर लगे हुए थे वो उठा लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अहमद आपका। जामपुर में थाना कल्चर में तब्दीली और जराइम के खात्मे का विजन। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद इमरान के अहकामात पर अमल दरामद। एसएचओ इब्रार अहमद बरमानी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक। अंजुमन साफियान से तारुफी मुलाकात भी की। तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मौजूद है थाना सिटी जामपुर में। आज एसएचओ थाना सिटी जामपुर इंस्पेक्टर इब्रार अहमद खान बिरमानी ने जामपुर के सहाफ़ियों के साथ एक तवील मुलाकात की, तफसीली मुलाकात, तारफी मुलाकात में उन्होंने अपने जो विज़न था वो भी बताया। इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूछना ये चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब, IG पंजाब का एक विज़न, एक क्लियर विज़न है, तो इस हवाले से डीपीओ राजनपुर की जानिब से भी आपको जराइम पेशा अनासर के खिलाफ इकदाम उठाने के जो है ना यकीनन एक टास्क दिया होगा, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे? और आज की मुलाकात के बारे में बताइएगा कि आपने अंजुमन साफियान से मुलाकात की, किस तरह का? देखिए, मीडिया जो होता है वो किसी भी सोसाइटी माशरे की आंख होता है। मीडिया का काम है कि वो जराइम पेशा अनासर की निशानदेही करे और लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसी का काम होता है कि उसकी रोकथाम के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाए और उसकी रोकथाम को यकीनी बनाए। तमाम सहाफ़ियान को साथ बिठा के बुलाने का मकसद एक तो जो है कोऑर्डिनेशन और तामुन की रिक्वेस्ट करना था कि आप जराइम की निशानदेही करें और हम उसकी रोकथाम के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। बाकी अफसरान की तरफ से मेरिट की ही पॉलिसी है। इंशाअल्लाह किसी मजलूम के साथ ज़्यादती नहीं होगी और जालिम का ना सिर्फ हाथ रोका जाएगा बल्कि उसको बिहाइंड द बार्स डाला जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इंस्पेक्टर इब्रार अहमद खान बिरमानी से सुना, उनका कहना था कि जालिम का हाथ रोका जाएगा और ये जराइम को देख करने के लिए हर वो इक़दाम पुलिस उठाएगी जिसमें जो है ना शहरियों को, ताकि इस तरह के इक़दाम से शहरी जो है पुरसकीन जिंदगी गुजार सकें। इकबाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में नाकिस तफ्तीश और नामुकम्मल चालान मुकदमात के बरवक्त फैसलों की राह में रुकावट। साल 2025 के दौरान 65,000 से ज्यादा चालान अदालतों में भिजवाए गए। प्रोसिक्यूशन ने नाकिस तफ्तीश करने वाले 411 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए CPO को लेटर लिखे। अब डिजिटलाइजेशन और मॉनिटरिंग के जरिए बरवक्त चालान भिजवा कर मुकर्ररा मुद्दत में केसेस को निपटाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं महर इमरान से। रुकावटें दूर करने का मिशन, डिजिटलाइजेशन के जरिए मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुल्तान इम्तियाज रसूल चीमा का कहना है कि नाकिस तफ्तीश और नामुकम्मल चालान को किसी सूरत इंसाफ की राह में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। साल 2025 के दौरान मुल्तान में 65,300 से जायद चालान अदालतों में जमा करवाए गए, ताहम उसके बावजूद तफ्तीश के मयार पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि नाकिस तफ्तीश के मुर्तकिब 411 अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए CPO मुल्तान को बाकायदा खतूत इरसाल किए गए हैं। नॉन कंप्लायंस आ जाती है किसी भी डायरेक्शन की, तो वो उसमें बाकायदा हम जो उनके जो अथॉरिटी होती है, जैसे हमारे इधर मुल्तान में CPO साहब हैं, तो उनको हम लेटर्स लिखते हैं कि इन्होंने ना सिर्फ के ये डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है या इनकी वजह से हमारे केस को
प्रीजुडिस किया गया है, तो इस तरह के हमारे जो लेटर्स होते हैं वो हम उनको लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस वक्त तक 9000 के करीब चालान जेरे इल्तवा हैं। अदालतों में चालान बरवक्त जमा न होने से मुल्जिमान को कानूनी फायदा पहुंचता है, जो निजाम इंसाफ के लिए नुकसानदेह है। 411 लेटर हमने पिछले साल में लिखे हैं जो नाकिश तफ्तीश के ऊपर हैं, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के ऊपर हैं, जो हमने सीपीओ साहब को एड्रेस करके लिखे हुए हैं। इम्तियाज रसूल चीमा के मुताबिक कानून के तहत मुकम्मल चालान 14 दिन के अंदर अदालत में जमा करवाना लाजिम है। उन्होंने कहा कि तफ्तीशी अफसरान को बरवक्त चालान जमा करवाने के लिए बारहा नोटिस जारी किए जाते हैं, जबकि अब प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और पुलिस के निजाम को ऑनलाइन कर दिया गया है ताकि तफ्तीश और मुकदमात की निगरानी को मजीद मौसर बनाया जा सके। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ माहिर इमरान नवाज रोहित। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।